السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد بھائی، میں ایک پیغام جو ہے آپ کے گروپ میں جو علماء ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ علماء اس پر رہنمائی فرمائیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ بقرہ ہے، میں پہلے پڑھ کر سنا دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ بغیر خوف کے مشتوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ خالد بھائی، یہاں پر میں توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں اور علماء سے آپ یہ گزارش کریں کہ اس پر مزید وضاحت کریں۔ ائمہ نے جو جمع کا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے کہ یہ کچھ تفاسیر میں آیا ہے کہ یہ اس سے مراد جو نصارہ نے بیت المقدس میں عبادت سے روکا، یہ اس پر جو ہے نازل ہوئی اس واقعے پر۔ اور بعض ائمہ نے جو ہے یہ اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں نماز سے روکا اور یہ حدیبیہ کا واقعہ ہوا تو اس پر یہ نازل ہوئی یہ آیت مبارکہ۔ لیکن اس میں جو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ مساجد اللہ میں جو جمع کا صیغہ کہ اللہ کی جو مساجد ہیں، تو جمع کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ حکم عام ہے۔ اس پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں یہی لکھا ہے اور ائمہ نے بھی یہ لکھا ہے۔ علماء ان تمام تر حوالوں سے واقف ہیں، تو علماء سے کہیں کہ اس پر جو ہے وہ ضرور گفتگو فرمائیں۔ میں اگلی آڈیو میں گزارش کرتا ہوں کیونکہ آڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اب دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں خالد بھائی، اور علماء سے گزارش کریں کہ وہ اس پر مزید وضاحت پیش کریں کہ یہ جرم جو ہے اس کی سنگینی جو ہے اس کی مزید وضاحت فرمائیں علماء، کہ جو ایسا کام کرے کہ مسجد میں کسی مسلمان کو نماز پڑھنے سے روکے تو وہ کون ہے، اس کے لیے کیا ہے۔ وہ پہلی بات ہے کہ ایسا کرنے والا جو ہے بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، اور اس کے لیے کیا ہے، خزیون رسوائی ہے دنیا میں، اور آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے اس کے لیے۔ اب خالد بھائی، یہاں پر جس وجہ سے میں نے گزارش کی تھی آپ کی کمیونٹی کی جو انتظامیہ ہے مسجد کی، ان سے بھی کہ اختلافات جو ہیں ان کے حل کرنے کے لیے بہت سارے اور طریقے ہوتے ہیں، اور اختلافات جو ہیں ان کے لیے یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے سے کسی کو روکے۔ مسجد میں فلمنگ سے کوئی روک سکتا ہے، وہاں پر کوئی کرتا ہے تو قانونی اجازت کے بغیر، تو اس کے لیے قانون موجود ہے۔ لیکن مسجد میں کوئی بندہ جو ہے اس کا پابند کیا جائے کہ صرف کسی نے آ کر نماز پڑھنی ہے اور مسجد کے اندر کوئی اور دوسری بات نہیں کرنی، تو اس پر جو ہے کوئی بندہ جو ہے اس بات کو مانے اور تسلیم کرے، تو پھر اس بندے پر مسجد کے دروازے بند کرنا اور اس کو مسجد میں نماز پڑھنے سے بین کرنا، جو لوگ ایسا کام کریں یا ایسے کام کے لیے جو ہے وہ انتظامیہ جو ہے، جو کمیٹی ہے، وہ جو ہے اس کے توسل سے کوئی ممبر جو ہے وہ ایک جو ہے یہ ووٹنگ کرائے، اور جو ممبر اس میں شامل ہوں ووٹنگ میں
وہ سارے کے سارے اس حکم میں آتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس حکم میں آتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے جو تباہی ہے وہ دیکھ لیں کہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح مسجد کے دروازے بند کر کے تو پھر جو ہے اس کمیونٹی کو نقصان نہیں ہوگا، تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اس کمیونٹی کو بہت بڑے نقصانات ہیں۔ میں اگلی آڈیو میں گزارش کرتا ہوں۔ یقیناً جو ہے وہ دین کا علم جو ہے اور فیض جو ہے اس علم کا، اس پر بھی یہ عمل اثر انداز ہوگا کہ مسجد میں کسی کو روکا نماز پڑھنے سے، تو یقیناً تبلیغ میں اور ان کی تربیت میں، اس کمیونٹی کی تربیت میں بھی بہت بڑا فرق آئے گا، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پنجابی ذہن اور پنجابی ورژن کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہ ہو، ممکن ہے، طنز نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ یہ مسائل جو ہے اگر یہ بیان ہوتے اور ان کی سنگینی بیان ہوتی تو کوئی جرت بھی نہ کرتا، اور بحث کی تو یہاں پر گنجائش ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی بحث کرے اور تعویلات پیش کر کے تو کسی طرح کھینچ تان کے تو جو ہے کوئی حکم لگائے کہ جی نہیں اس وجہ سے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہو وہ شخص اگر یہ کہے کہ وہ مسجد میں صرف نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اور جائے گا، دوسری اس نے بات کسی سے نہیں کرنی مسجد کے اندر، تو پھر کسی صورت جو ہے اس ایسے شخص کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے پہلے دن گزارش کی تھی کہ بدعقیدہ کو جو ہے وہ ہماری مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تو جو ہے صحیح العقیدہ سنی کو تو کسی بدعقیدہ کو جب آپ نہیں روک سکتے مسجد میں آنے سے، نماز پڑھنے سے، تو جو ہے سنی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تو میں نے مزید سمجھا کہ قرآن کریم سے کچھ وضاحت پیش کر دوں اور اس پر جو حکم ہے اس کو پیش کر دوں، تو مزید اس کی وضاحت علماء ہی فرمائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ علماء سے کہیں۔ میں ایک آخری آڈیو میں ایک مزید جو ہے بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، تو میں اگلی آڈیو میں گزارش کرتا ہوں۔ خالد بھائی، اب آپ کے گروپ کے علماء سے گزارش ہے کہ وہ اس پر ضرور رہنمائی فرمائیں، میری اور آپ کی رہنمائی فرمائیں اور آپ کی کمیونٹی کی رہنمائی فرمائیں، جس مسجد کے ساتھ آپ کا مسئلہ چل رہا ہے، جس مسجد کمیٹی کے ساتھ ان کی رہنمائی فرمائیں، اور اس مسجد کے جو ممبران ہیں جنہوں نے کمیٹی کے توسل سے آپ پر نماز پڑھنے پر پابندی لگائی ہے اس مسجد میں، ان کو اس طرف متوجہ کریں۔ بے شک جس مسجد میں اذن عام نہ ہو اور جمعہ کی نماز پڑھنے سے کسی کو روک دیا جائے، وہاں جمعہ مطابق مذہب حنفی کے درست نہیں، جیسا کہ اور شروط مثلا وقت ظہر جماعت وغیرہ کے نہ پائے جانے سے جمعہ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے ظہر کے وقت سے پہلے یا بغیر جماعت کے جمعہ کی نماز پڑھی تو کسی طرح درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اذن عام نہ پائے جانے سے بھی درست نہیں۔ درِ مختار میں ہے، جمعہ کے صحیح ہونے کے واسطے 7 چیزیں شرط ہیں، 7ویں شرط اذن عام ہے۔ اب خالد بھائی، اذن عام سے مراد کیا ہے؟ انہی شرطوں میں سے اذن عام ہے، وہ یہ ہے کہ جامع مسجد کے دروازے کو کھول دے اور سب لوگوں کو اذن عام دے، یہاں تک کہ اگر ایک جماعت جمع ہو جائے اور مسجد کے دروازے کو بند کر لیں اور جمعہ کی نماز پڑھیں تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب بادشاہ ارادہ کرے کہ لشکر کے ساتھ اپنے گھر میں جمعہ کی نماز پڑھے، پس اگر گھر کا دروازہ کھول دیا اور سب لوگوں کو اذن عام دیا تو نماز جائز ہوگی، لوگ حاضر ہوں یا نہ حاضر ہوں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے خالد بھائی، دیکھیں کہ جمعہ کی نماز جو ہے پڑھائی گئی اور اگر دروازہ بند کر دیا گیا تو اذن عام کی شرط پوری نہیں ہوگی اور جمعہ درست نہیں ہوگا۔ دروازہ بند کر دینے سے کوئی آئے یا نہ آئے، جمعہ کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ دروازہ نہیں بند کر سکتے مسجد کا،
ورنہ نماز درست نہیں ہوتی، وہ شرط پوری نہیں ہوتی اس نے عام کی، تو جو ہے جمعے کی نماز پر اعلان کر کے تو یہ قانون بنا کر تو کسی کو بین کرنا کہ وہ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس سے اذن عام جو ہے وہ کی شرط کیسے پوری ہو جاتی ہے؟ اس پر علماء سے گزارش کریں کہ علماء رہنمائی فرمائیں کہ اس مسجد میں جتنے جمعے پڑھے گئے جب سے آپ کو بین کیا گیا، اس میں کس جمعہ درست ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو کیا ظہر کی نماز جو ہے وہ سب کو دہرانی پڑے گی، قضا کرنی پڑے گی، کیا کرنا پڑے گا؟ اس پر شرعی حکم کیا ہے، یہ علماء سے پوچھیں کہ تمام جو مسجد میں پڑھنے والے ہیں ان پر شرعی حکم کیا ہے، کیا سب کو دہرانی پڑے گی؟ اب خالد بھائی، اسی وجہ سے میں پہلے دن سے جو ہے اس بات کے سخت خلاف ہوں کہ نماز سے کسی کو مسجد میں روکا جائے، اور آپ یہ میرا پیغام اپنے گروپ کے تمام علماء کو پہنچا دیں، اور خصوصی طور پر جو آپ کی کمیونٹی میں موجود ہیں، وہ جو آپ کی مسجد جو آپ کی مقامی مسجد ہے جس کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، جنہوں نے آپ پر بین لگایا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اس مسجد میں جا کر، اس مسجد میں جو علماء ہیں، جو امام ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے مسجد میں فلمنگ بھی نہیں کرنی، مسجد میں کوئی بات بھی نہیں کرنی، صرف نماز پڑھنی ہے، اور اس کو اس کے باوجود مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، کمیٹی کے کہنے پر یا کمیٹی کے توسل سے جو کسی ممبر نے ووٹنگ کرا کے تو ممبران نے ووٹ کر کے کہا کہ اس کو نماز نہیں پڑھنے دی جائے فلاں شخص کو، تو اس پر یہ تمام تر جو مسائل ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے پیدا ہوں گے، تو اس کو فوراً روکا جائے، ایسی پابندی کو فوراً ختم کیا جائے۔ اسی وجہ سے پہلے دن سے میں زور دے رہا تھا، اور میری گزارش ہے علماء سے کہ جمعہ پر بہت سارے مسائل آپ بیان کرتے ہیں، تو جمعہ کی نماز جو ہے اس کی شرائط کیا آپ نے آج دن تک بیان کی ہیں؟ میں پھر دہرا دوں، جمعہ پر آپ خطبوں میں بہت سارے مسائل بیان کرتے ہیں اور سال سے بیان کر رہے ہیں، کیا آپ نے جو آپ کی جماعت ہے، جو مقتدی ہیں، جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جو جمعہ کی نماز آپ کے پیچھے ادا کرتے ہیں، ان کو تعلیم اور درس دینے کے لیے آپ نے جمعہ کی شرائط بھی آج دن تک بیان کی ہیں؟ یہ میری گزارش ہے علماء سے، تو مہربانی فرما کر جو ہے اس پر علماء رہنمائی فرمائیں ہم سب کی، اور ایسی پابندیاں جو ہیں ان پر جو پھر حکم لاگو ہوتا ہے، اور ان پر جو عذاب دنیا میں اور آخرت میں ہے، جو قرآن میں بیان ہے، تو اس سے لوگوں کو ڈرائیں اور سمجھائیں کہ یہ دین جو ہے، دین اسلام، یہ پنجابی مزاج کا محتاج نہیں ہے، ہمارے پنڈوں دیہاتوں کا اور ہمارے وہ جو تڑیاں ہیں اس کا محتاج نہیں ہے یہ دین، کہ اس کی تشریحات جو ہیں ہم جو ہے اپنے جاہلانہ مزاج جو ہیں ان مزاج کے مطابق دین کی تشریح ہم کریں گے۔ تو علماء کا یہ فرض بنتا ہے، یہ پہلے دن سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ نیندیں اڑ جانی چاہیے، کہ کسی مسلمان کو مسجد سے میں نماز ادا کرنے سے جب روکا گیا تو لوگوں کی نیندیں اڑ جانی چاہیے علماء کی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، میں پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں۔ تو خالد بھائی یہی میرا پیغام ہے، تو اس پر علماء مزید وضاحت فرمائیں گے، تو اس پر ضرور جو ہے آپ ان سے بات کروائیں۔